अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीम रहीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 5 मई है, बुधवार सन 2021। सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर एक बड़ा सवाल, एक बड़ी बात की जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार असम्बली तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन इस तरह की है, शायद ये असम्बलियाँ जो हैं ये अपनी 5 साल मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगी। लेकिन जो इस वक्त सवाल है वो यही है कि जी इमरान खान साहब धमकी दे रहे हैं कि वो असम्बलियों को तोड़ देंगे, और ये कि एस्टैब्लिशमेंट को धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ौज और इमरान खान सेम पेज पे नहीं है। नवाज शरीफ के साथ जो है फ़ौज का वो मामला तय हो गया, फिट हो गया, और बस अब एक तब्दीली जो है वो आ रही है। हो सकता है इन बातों में कोई जान भी हो, लेकिन मैं आपके सामने इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कुछ फैक्ट्स रखूँगा और उसके साथ कुछ सवाल जिस पर आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि ये जो सारी कहानी चल रही है, क्या इमरान खान साहब वाकई असम्बलियाँ तोड़ेंगे और ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगी, या ये बात इस तरह से की जा रही है कि पीटीआई के अंदर एक मायूसी पैदा हो, अवाम में एक मायूसी पैदा हो, जो गैर यकीनी की फ़ज़ा है उसमें इजाफ़ा हो, सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग ना हो सके, गवर्नमेंट वो स्ट्रॉन्ग ना हो सके। ये फ़ैसला आप खुद कर लीजिएगा। अब 3-4 चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। अमूमी तौर पर हुकूमतें, जो हुकूमती पार्टी होती है वो अर्ली इलेक्शन तब करवाती है जब उसने कोई डिलीवर किया हो, अवाम बहुत खुश हों, मुल्क में खुशहाली हो, बेरोज़गारी ना हो, महंगाई ना हो, और पार्टी ये समझती है कि ये बड़ा ज़बरदस्त मौका है, अगर इस वक्त हम इलेक्शन में जाएं तो हमें कामयाबी हो जाएगी। दूसरी उसकी एक वजह ये होती है कि अगर पार्टी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली हो कि किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना, और अंदरूनी मामलात जो हैं वो सारे तय कर लिए हों, और ये बिल्कुल यकीन हो पार्टी की आदत को कि जब टिकट्स का ऐलान होगा तो कोई बड़ा चंक जो है वो पार्टी का वो अलहदा नहीं होगा और पार्टी जो है वो मजबूत होगी। और फिर ये हो कि दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो बिल्कुल इस वक्त पार्टीबाजी का शिकार है और उनकी जो क़यादत है वो इस काबिल नहीं है कि वो इलेक्शंस में आ सके और सही तरीके से मुकाबला कर सके। ये 4-5 अवामिल होते हैं। अब आप ज़रा देख लें कि क्या वो तहरीक इंसाफ की फेवर में है। जनाब, इस वक्त महंगाई इतनी ज़्यादा है, चीनी की आप कीमत देख लें, आप आटे की कीमत देख लें, आप बेरोज़गारी को देख लें, हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है कोई उससे हमें खुश नज़र नहीं आता। इवन जो पीटीआई के लोग हैं वो भी ये समझते हैं कि खान को जो प्रॉब्लम्स थी, जो पिछला जो सिस्टम था उसको करेक्शन करते करते इतने काम करने पड़े, इतने टफ़ डिसीजन लेने पड़े कि अब जो अवामी सतह पर अभी इस चीज़ के समराद नज़र नहीं आए कि ये ऐसी हुकूमत है जो कोई तब्दीली लेके आई हो। तो फिर इसका मतलब है कि ग्राउंड पर तो हालात इमरान खान के लिए फेवरेबल नहीं है, तो फिर वो क्यों इलेक्शन करवाने का सोच रहे होंगे, क्यों वो कह रहे होंगे कि हाँ ठीक है मैं पार्लियामेंट तोड़ दूंगा। दूसरी तरफ अभी आप इसका रिफ्लेक्शन आपको इसलिए भी नज़र आती है कि ये जो हालिया ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उनमें तहरीक इंसाफ की कोई कारकर्दगी अच्छी नहीं रही वोटर के हवाले से। और फिर ये बात भी सामने आई कि पार्टी के जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं उनकी वजह से पार्टी इलेक्शन नहीं जीत पाई। कराची में आप देख लें, नौशहरा में आप देख लें, तो ये भी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। और फिर तीसरी आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन, इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का रवैया है सबके सामने है, कोई इसको तस्लीम करे या ना करे, वो तो नून लीग को फेवर कर रहे हैं। डस्का के इंतखाबात उन्होंने नून लीग की बात को माना, कराची के इंतखाबात उन्होंने नून लीग की बात को माना, और जो सख्त वो जो नोटिस दे रहे हैं वो पीटीआई को हैं। बल्कि अब ये बात आम है कि अगले 2-4 हफ्तों में जो फॉरेन फंडिंग है केस, उसके हवाले से फ़ैसला आएगा और वो फ़ैसला पीटीआई के खिलाफ आएगा। तो मुझे आप ये बात बताइए कि ग्राउंड पे सूरत हाल ये है कि लोग पार्टी से खुश नहीं हैं, आम आदमी जो है उसको कोई डिलीवरी नहीं हुई, महंगाई ज़्यादा है, चीनी और आटे की कीमत को देखें, बेरोज़गारी है, फिर उसके बाद कोरोना जो आया, कोरोना की वजह से ये इकॉनमी कोई तरक्की नहीं कर सकी। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इमरान खान साहब की इस तरह से फेवर में हो कि अगर वो दोबारा वोट लेने के लिए जाएं अवाम के पास तो वोट उनको मिल जाएं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के ताल्लुकात के हवाले से। ये एक तासुर बड़ा इस वक्त आम करने की कोशिश की जा रही है कि जो एक बाजवा साहब ने जो ब्रीफिंग की उसमें उन्होंने इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसके हवाले से, बुज़दार के हवाले से ऐसी बातें की हैं कि जनाब ये एक फेलियर है, और एक नज़र आया कि जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है वो इमरान खान साहब के साथ एक पेज पे नहीं है। देखिए, कमर जावेद बाजवा साहब ने अपनी ब्रीफिंग में ये बात खुलकर कही कि
میں تو اس میں شریک نہیں تھا لیکن جو پارٹیسپینٹس تھے کہ کسی کو لگانا کسی کو وزیر لگانا حکومت میں کسی کو کہ کوئی پوزیشن دینی، وہ باجوہ صاحب نے کہا کہ یہ میرا پروگیٹو نہیں ہے، یہ وزیر اعظم صاحب کا پروگیٹو ہے۔ بالکل اسی طرح مثال دے کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی کہے وزیر اعظم کہ جناب فلاں جگہ کا کور کمانڈر آپ اس کو لگا دیں، فلاں جگہ پہ یہ کمانڈر لگا دیں، تو کیا میں وہ لگاؤں گا؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ یہ فوج کے انٹرنل معاملات ہیں اور ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا یہ کوئی اختیار نہیں کہ ہم کسی کو کہیں کہ آپ اس کو لگا دیں، اس کو نہ لگائیں، اور اگر کوئی وہ نہ لگائے تو اس پہ کوئی ناراضگی ہو۔ ریزرویشنز ہوتی ہیں، اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اور وہ پوائنٹ آف ویو پہلے دن سے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک تاثر، اس میں کالم بھی لکھے گئے، اس میں اداریے بھی لکھے گئے کہ جناب جو اس وقت بیانیہ ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ جناب جو مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں کوئی نہ کوئی معاملہ طے ہو گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس بات کو بھی ہوا دی جا رہی ہے کہ جناب اب شہباز شریف صاحب باہر آ گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب اپنے جو ان کے ضلعی اراکین اسمبلی ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ان ملاقاتوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ بالکل ہمیں ایکسٹریم پہ نہ جائیں، ہمیں اداروں سے نہیں لڑنا، ہمیں مفاہمت کی بات کرنی ہے۔ تو یہ تو ایک وہ چیز ہے جو شہباز شریف صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، اور ان کے بھائی نواز شریف صاحب اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں۔ ان کی جو بھتیجی ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی تو یہی کوشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑا نہ ہو۔ ان کی طرف سے ایک سی بی ایم ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست غلط ہے۔ وہ یہ بات اس لیے نہیں ہو رہی کہ کوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی گلاب کا پھول دکھا دیا ہے شہباز شریف صاحب کو، یا کوئی ایسا فیصلہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب چلے جائیں گے تو شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ یہ نون لیگ والے ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس سے یہ لگے کہ ان کی جو حمایت ہے وہ انٹیکٹ رہے اور عمران خان صاحب کی حکومت کے حوالے سے انسرٹینٹی پیدا ہو۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ سعودی عرب کا جو دورہ ہو رہا ہے اس میں قمر جاوید باجوہ صاحب پہلے چلے گئے ہیں، اور وہ جا کے وہاں پر جو ایک وزیر اعظم کے آمد تک جو ایک پورا جو گراؤنڈ سیٹ کرنا، اس کو وہ بہتر انداز میں لے کے چلیں گے تاکہ جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو ایک برف آ گئی تھی وہ پگھل جائے۔ تو مین ایشوز پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو سول حکومت ہے وہ تو سیم پیج پہ ہیں۔ اب یہ بات جو آ رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فلاں بندے نے یہ بات کہی، فلاں صحافی نے یہ بات کہی، وہ تو بڑا عمران خان صاحب کے نزدیک ہے، لیکن وہ جو بات ہو رہی ہے اس کا ہمیں یہ آپ خود فیصلہ کر لیں۔ مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس سے یہ پتہ چلے کہ عمران خان صاحب کو کوئی بلیک میل کرنے کی کسی کو ضرورت ہے۔ وہ جو ایک سوال ان سے اگر ہو تو وہ اس کا کھل کر جواب دیتے ہیں، لیکن اس کو یہ انٹرپریٹ کرنا اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس کا فائدہ عمران خان کو اس وقت نہیں ہے کہ اگر وہ اسمبلی توڑیں اور وہ الیکشنز میں چلے جائیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے، کچھ ہفتوں سے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی دورے کر رہے ہیں، وزیر اعظم بھی دورے کر رہے ہیں، پیکیجز جو ہیں ترقیاتی ان کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریلیف دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر یہ سلسلہ ایک سال تک جاری رہے تو پھر ڈیولپمنٹ ورک نظر آئے گا لوگوں کو، پھر جو تحریک انصاف کی جماعت ہے وہ زور پکڑے گی اپنے حمایتیوں میں، اور وہ ایسا موقع ہوگا کہ جس میں آپ الیکشن کے لیے جا سکیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم عمران خان کے بیچ میں لڑائی کرانے کی باتیں، تھیوریز، کوششیں، پی ڈی ایم کی تو تحریک ہی اس بات پر تھی کہ فوج کو گالی نکالو، اس طرح سے گالی نکالو کہ وہ عمران خان کی حمایت سے ہٹ جائیں، لیکن یہ بات فوج واضح کر چکی ہے کہ ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ پھر یہ جو اسپیکولیشن ہے ایک بڑا سوال ہے۔ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ ایک نئی تھیوری ہے جو مارکیٹ میں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ دیکھیں کہ جب اگلا الیکشن ہوگا 2023 میں، یعنی یہ تھیوری جو ہے، یہ جو پہلا فلسفہ نون لیگی یا ان کے ہم خیال لوگ یا حکومت کے مخالف لوگ یا بظاہر جو حکومت کے دوست بھی ہیں ان کی طرف سے بھی یہ جو بات ہے اس تھیوری کو کنٹرڈکٹ کرتی ہے۔ اگر اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری نہیں کرنی تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو چیف جسٹس بنیں گے 2023 میں۔ اگر کہیں پر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اس کا بینیفٹ نواز شریف صاحب کو ہوگا تو وہ 2023 سے پہلے تو نہیں ہوگا، تو پھر 2023 کے جو معاملہ ہے
وہ اگر ان کو بینیفٹ پہنچنا ہے نون لیگ کو تو پھر 2023 میں پہنچنا ہے. ابھی اگر الیکشن ہوتا ہے تو ابھی تو ان کو کوئی بینیفٹ نہیں پہنچے گا. تو اس لیے یہ کہنا کہ صورتحال یہ بن گئی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور اب عمران خان صاحب اس کو روکنے کے لیے بلیک میل کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اسمبلیاں توڑنے کی بات کر رہے ہیں, یہ فیصلہ آپ خود کر لیجئے. لیکن جو قرائن بتاتے ہیں اس کے مطابق پاکستان میں یہ بات اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ کون کس کے لیے کام کر رہا ہے. بظاہر جو لوگ جن کے ساتھ ہوتے ہیں, جن کے ساتھ ان کی نسبت جوڑی جاتی ہے, وہ اکثر اوقات ان کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہوتے. لیکن یہ آپ کی ججمنٹ ہے. یہ جو سارے فیکٹس ہیں, مجھے تو اس حوالے سے کہیں نہیں لگتا کہ عمران خان کسی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بات اصولی ہے کہ اگر میری اسمبلی میں حمایت ختم ہو گئی, اگر کوئی بڑا گروپ ٹوٹ کے دوسری طرف چلا گیا, تو پھر میں پرنسپل پر کمپرومائز نہیں کروں گا. اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کہیں پر سر نہیں جھکاؤں گا, کسی کو NRO نہیں دوں گا, نون لیگ کے پاس نہیں جاؤں گا, پیپلز پارٹی کے پاس نہیں جاؤں گا, اور پھر جو قوم فیصلہ کرے گی وہ. یہ کہنا تو کوئی کہیں سے بھی بلیک میلنگ نہیں ہے. اس کہنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ وہ بات کر رہے ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق ہے. دوسرا جو ایک اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں بھارت کی طرف سے, سرحد پر دوبارہ شروع ہو گئی ہیں, ورکنگ باؤنڈری پر, اور افغانستان کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ہے اس پر بھی فائرنگ ہوئی ہے, اور 4 جو ہیں ہمارے FC کے اہلکار شہید ہوئے ہیں. یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے, اور جو ایک کوشش کی جا رہی ہے امن کے لیے, ایک ٹریک ٹو ڈپلومیسی بھی کی جا رہی تھی, ان کوششوں کو اس سے بڑا شدید دھچکا لگنے کا امکان ہے. اور اس سے جو بھارت کا باطن ہے, خب سے باطن, وہ بھی ظاہر ہو گیا. اور میں یہاں پر صرف اتنی بات کہوں گا, اس پر میں ایک ویلاگ میں آپ کو پوری تفصیل سے آگاہ کروں گا کہ بیسیکلی جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی کرنے کی پاکستان نے کوشش کی, اس نے بھارت کو ایکسپوز کر دیا ہے. بھارت کا وہ گندا چہرہ جو وہ دکھاتا ہے دنیا کو میک اپ کر کے, اور یہ ہمیشہ الزام پاکستان پر ڈالتا تھا کہ پاکستان مذاکرات کے لیے نہیں آتا, پاکستان در اندازی کرتا ہے, وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ٹریک ٹو ڈپلومیسی کر کے انٹرنیشنل پلیئرز کو یہ بات بتائی کہ ٹف سے ٹف بھی ہو, پاکستان کے اندر کتنی بھی مخالفت ہو, ہم نے پھر بھی بھارت سے بھرپور کوشش کی ہے, مذاکرات کرنے کی کوشش کی ہے, اور ان پاپولر سٹینس لے کے بھی ان کے پاس آنے کی کوشش کی ہے. لیکن ان کی ہٹ درمی دیکھیں کہ اگر ان کو ہم نے کرونا میں مرتے ہوئے ہندوستانیوں کے لیے کوئی امداد کی پیشکش کی ہے تو اس کو قبول نہیں کیا, بلکہ ریٹیلیشن یہ کی ہے کہ جو ورکنگ باؤنڈری ہے اس پر انہوں نے فائرنگ کی ہے, معصوم جو پاکستانی ہیں ان پر حملہ کر کے ان کو مارا ہے. تو یہ ہے بھارت کا اصل چہرہ. تو وہ پاکستان کے اندر بھی اپوزیشن نے یہ کہا کہ جی یہ کشمیر کو سودے کی بات ہو رہی ہے, کشمیر پر یہ کرنے کی بات ہو رہی ہے. وہ ان کا خب سے باطن تھا, وہ نون لیگ کا اپنے اندر کا جو گند ہے وہ انہوں نے نکالا باہر, یا دوسری جماعتوں نے. لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پہلے تو ڈوزیئر دے کے بتایا کہ بھارت کس طرح دہشت گردی کی مدد کرتا ہے, دہشت گردوں کی مدد کرتا ہے, اور پھر ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں جا کے یہ بات پوری دنیا کو بتائی کہ کس طرح پاکستان امن چاہتا ہے, اور انتہائی ان پاپولر سٹانس جو ہے وہ بھی لینے کے لیے تیار ہے تاکہ کشمیریوں کو کچھ ریلیف مل جائے. لیکن بھارت کی طرف سے جواب میں گولیاں آتی ہیں, بھارت کی طرف سے جواب میں منافقت ہے, بھارت کی طرف سے جواب میں انتہا پسندی ہے. تو وقت آنے پر یہ بھی پاکستان کا جو فیس ہے وہ جس طریقے سے صاف ہوا ہے پوری دنیا کے سامنے, اس کے ثمرات بھی انشاءاللہ پاکستان کو بہت جلد ملیں گے اور پاکستانی اس کو دیکھ لیں گے. مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.